السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے ہفتے کو جاری اپ ڈیٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 13,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور قریب 400 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اپ ڈیٹ میں اب ملک میں کل مریضوں کی تعداد 3,08,993 ہو گئی ہے، جس میں 8,884 لوگ جان گنوا چکے ہیں۔ حکومت نے اس وبا کی روک تھام کے لیے سخت انسدادی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں 1 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ ہفتے وزراء اعلیٰ کے ساتھ مشاورت کا ایک اور دور منعقد کریں گے۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوگی جب ملک کورونا وائرس لاک ڈاؤن سے بتدریج باہر ہو رہا ہے۔ ملک میں حالیہ عرصے میں کورونا وائرس کے کیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو وزراء اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کریں گے۔ ریاستوں کو اس 2 روزہ ورچوئل میٹنگ کے لیے 2 زمروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے ساتھ وزیر اعظم کا یہ 6واں مشاورتی اجلاس ہوگا۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے کیسز 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ریاست میں 3,493 نئے مریضوں کے ساتھ مجموعی تعداد 1,01,141 ہو گئی ہے۔ 127 نئے اموات کے ساتھ ریاست میں فوت ہونے والوں کی تعداد 3,717 ہو گئی ہے۔ ایودھیا میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار ہونے کے 7 ماہ بعد اب ایک ہندو تنظیم نے کاشی مندر تنازع جلد ہی نمٹانے کے لیے عدالت عظمیٰ کا رخ کیا ہے۔ ہندو پجاریوں کی تنظیم وشوا بھدر پجاری پروہت مہاسنگھ نے پوجا کے مقام ایکٹ 1991 کی آئینی جوازیت کو جمعے کے روز سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہ مرکزی قانون 18 ستمبر 1991 کو پاس کیا گیا تھا۔ یہ قانون کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو ملک کی آزادی کے وقت مذہبی مقامات کی جو صورتحال تھی، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ ایودھیا کو اس سے باہر رکھا گیا تھا کیونکہ اس پر پہلے سے ہی قانونی تنازع چل رہا تھا۔ عرضی گزار نے کاشی وشوناتھ اور متھرا مندر تنازع کے سلسلے میں قانونی عمل پھر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی عدالت نے جوڈیشل طریقے سے اس پر غور کیا۔ ایودھیا تنازع پر فیصلے میں بھی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے اس پر صرف تبصرہ کیا تھا۔ ایودھیا پر تاریخی فیصلہ آنے کے بعد سے ہی کئی تنظیمیں اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کر رہی تھی۔ ہندو تنظیم کا دعویٰ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے کاشی اور متھرا میں مندروں کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے بلرام پور میں ایک شخص کی لاش کو کچرے کی گاڑی میں ڈال کر لے جانے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اتر پردیش کی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ کمیشن نے میڈیا رپورٹس کا از خود نوٹس لیا جس میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش کے بلرام پور ضلع کے اترولہ بلاک میں سرکاری دفتر کے قریب فوت ہونے والے ایک شخص کی لاش کو میونسپل ملازمین نے کچرے کی وین میں پھینک دیا، جبکہ وہاں کچھ پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے۔ اس شرمناک واقعے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بلرام پور ضلع انتظامیہ نے 4 میونسپل ملازمین اور 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ کمیشن نے چیئرمین میونسپل کارپوریشن بلرام پور اور اتر پردیش کے پولیس ڈائریکٹر جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے اور اس معاملے میں 4 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جدوجہد اور قانونی چارہ جوئی رنگ لا رہی ہے کیونکہ سہارنپور اتر پردیش سے 57 اور پٹنہ بہار سے 17 غیر ملکی تبلیغی جماعتیوں کی رہائی کے ساتھ اب تک 200 کے قریب غیر ملکی اراکین تبلیغی جماعت کی رہائی عمل میں آئی ہے اور امید یہ ہے کہ جلد ہی باقی اراکین بھی رہا ہو جائیں گے، نیز وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی جانب سے مسلسل مضبوط قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے اور یہ عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ انصاف نہ ملنے تک یہ قانونی جدوجہد جاری رہے گی۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز سہارنپور کی مقامی عدالت نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے 57 غیر ملکی اراکین پر خارجہ قوانین کے تحت عائد تمام دفعات کو بے بنیاد تسلیم کرتے ہوئے سبھی جماعتیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ملک کے ممتاز صحافی ونود دوا کے خلاف ایک اور FIR شملہ میں درج کی گئی ہے اور انہیں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ 2 دن قبل ہی دہلی ہائی کورٹ نے ان کے خلاف تحقیقات پر حکم التوا جاری کیا تھا۔ شملہ کے ایک BJP لیڈر نے ونود دوا پر قوم سے غداری کرنے کا الزام عائد کیا۔ اپنے YouTube چینل پر ونود دوا نے بتایا کہ انہوں نے قومی حالات پر تبصرہ کیا تھا اور مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس پر BJP لیڈر ونود دوا کو ہراساں کرتے ہوئے ان کے خلاف مسلسل مقدمات درج کرتے جا رہے ہیں۔ دہلی کی فتح پوری مسجد کے شاہی امام نے اعلان کیا کہ 4 جولائی تک باہر کے تمام افراد کے لیے مسجد بند رہے گی۔ تاریخی جامع مسجد کو بھی ایک دن قبل ہی شہریوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر بند کر دیا گیا تھا۔ مسجد کے شاہی امام مفتی مکرم احمد نے بتایا کہ شہر میں کووڈ-19 کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر فتح پوری مسجد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مسجد کا اسٹاف احاطے میں نماز ادا کرے گا اور عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ان کا ایک خصوصی انٹرویو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی صاحب سیاست.com پر آپ کا استقبال ہے۔ مولانا صاحب،
हुकूमत की जानिब से 8 जून से तमाम मसाजिद खोलने की इजाज़त देने के बाद अब फिर से 4 जुलाई तक मस्जिद को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया है, इस खुसूस में कुछ तफसीलात पेश कीजिएगा। जी देखिए, बीमारी के हालात को, कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए यहाँ पर हमारी बहुत सारे उलमाए किराम से बात हुई, बहुत सी तंजीमों से हमारी बात हुई और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मसाजिद को फिलहाल बंद ही रखना चाहिए और इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज के लिए ना आए, बल्कि मस्जिद के अंदर के जो हजरात हैं वही बाज़ाब्ता जमात के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता है। बाज़ारों में भी इन्फेक्शन है, जगह जगह लोग थूकते रहते हैं बाज़ार में, दूसरों को इन्फेक्शन लग जाता है और जूतियों में वो इन्फेक्शन फिर आ जाता है, मस्जिदों में भी आ सकता है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 4 जुलाई तक मस्जिद, शाही मस्जिद फतेहपुरी ये बंद रखी जाएगी बाहर के आवाम के नमाजियों के लिए। मस्जिद के अंदर के लोग इबादत करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे। 4 जुलाई के बाद जैसे हालात के सामने आएंगे उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। और दिल्ली की जो अंजुमन अइम्मा मसाजिद अहले सुन्नत है और ऑल इंडिया अइम्मा मसाजिद मुशावरत काउंसिल है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है और दीगर तंजीमें हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और बहुत से उलमाए किराम हैं, सब ने इत्तेफाक किया है। और शाही इमाम साहब जामा मस्जिद दिल्ली से भी मेरा मशवरा हुआ है। तो फिलहाल दिल्ली की मसाजिद में ज़्यादातर और दरगाहों में यही फैसला किया जा रहा है कि 4 जुलाई तक मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा लोग जमा ना हों और उसके बाद जैसे हालात होंगे फिर उसके बाद ऐलान किया जाएगा और तमाम लोग घरों में इबादत करें। और मज़हब इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि बीमारी का उज़्र देखते हुए, हालात को देखते हुए हम सब लोग घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। इसमें कोई शरअन हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, मुमानियत नहीं है। लिहाजा हम सब लोगों को चाहिए कि बहुत एहतियात करें और मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा हम परहेज़ करें आने से, घरों में इबादत करें। और तमाम जो कमेटियां हैं, मुतवल्लियान हैं, तमाम जो मुंतज़िमा कमेटी हैं, तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हालात को देखते हुए इसके बारे में ज़रूर फैसला रहे, क्योंकि एक तो बीमारी फैल रही है और एक कम्युनल वायरस फैल रहा है। तो इन दोनों से मुकाबला करने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि 4 जुलाई तक शाही मस्जिद फतेहपुरी इंशाअल्लाह बाहर के आवाम के लिए बंद रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने ऐलान किया कि 4 जुलाई तक बाहर के तमाम अफराद के लिए मस्जिद बंद रहेगी। इस ऐलान के बाद शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद के सताइश करते हुए मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जोधपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने इनकी सताइश की। इस खुसूस में उन्होंने सियासत.com से बात की है। दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद के शाही इमाम जनाब सैयद अहमद बुखारी ने जो कल ये फैसला किया कि दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो 30 जून तक बंद रहेगी और जिस तरह वहाँ नमाज अब तक होती रही थी उस तरह जारी रहेगी। उसी फैसले के तहत दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने भी यही फैसला किया कि 4 जुलाई तक वो भी अपनी मस्जिद को बंद रखेंगे। इससे कबल हैदराबाद फरगुदला बुनियाद में जो मक्का मस्जिद है और बाग आम्मा की मस्जिद है उन्हें खोला ही नहीं गया था। वो मैं समझता हूँ ये सारे फैसले जो हैं इंतहाई दानिशमंदी, फिरासत, बसीरत और तदब्बुर के हामिल हैं और इनकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। इसलिए कि मसला ये है कि अभी तक ये बराबर कहा जा रहा है कि कम्युनिटी जो है वो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन कल क्या होगा, जिस तरह से कि अनलॉक 1 के तहत हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 4थे नंबर पर पहुंच गया है। ये बहुत खतरे की बात है। उर्दू शायर आनंद मोहन उर्फ गुलजार दहलवी का जुमे की दोपहर इंतकाल हो गया, जो 5 दिन पहले कोविड-19 से सेहतयाब हुए थे। नोएडा में इनकी रिहायशगाह पर इनका इंतकाल हुआ है। वो आइंदा माह
94 سال کے ہونے والے تھے۔ گلزار دہلوی سے لوگوں کا عقیدہ اور ان کی خدمات کے سبب لوگوں کی ان سے محبت کا پتہ ان کے انتقال پر پیش کیے جانے والے تعزیتی پیغامات سے معلوم ہوا ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے ڈائریکٹر پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے زبان و تہذیب کی آخری چلتی پھرتی نشانی گلزار دہلوی چل بسے۔ انہوں نے ابھی چند روز پہلے ہی تو نوئیڈا کے ایک اسپتال میں کورونا جیسی موذی بیماری کو شکست دے کر زندگی کا پرچم بلند کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیشتر عادتیں بھی مسلمانوں جیسی تھیں۔ گلزار دہلوی ہماری مشترکہ تہذیب اور گنگا جمنی تمدن کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ شہر گلستان بنگلورو میں نماز جمعہ کے روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد لوگوں کو نماز ادا کرنے کا ملا موقع۔ مسجد میں داخلے سے قبل تمام مصلیوں کا درجہ حرارت چیک کیا گیا۔ ماسک پہنے کئی مصلیان اپنے گھروں سے ہی وضو بنا کر اپنی اپنی جائے نماز لیے مسجدوں میں داخل ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی ایک رپورٹ میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کے معاملے پر چین، ایران اور نائجیریا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 2019 کے دوران بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں امریکہ نے چین کے علاقے سنگیانگ میں یغور مسلمانوں کو وسیع پیمانے پر حراست میں لیے جانے پر اسے کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والوں میں بدترین ملک ہے۔ کووڈ-19 کی عالمگیر وبا نے 213 ممالک میں 4,28,000 انسانی جانیں نگل لی۔ وائرس سے اب تک 77 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں 5,000 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1,36,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تلنگانہ میں جمعے کو کورونا وائرس کے 164 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے حیدرآباد کے 133 کیسز شامل ہیں۔ ریاست میں 9 اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح سے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 174 کو پہنچ گئی ہے۔ شہر میں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن سے وابستہ مزید 5 ملازمین پولیس کے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں پہلی مرتبہ ایک رکن اسمبلی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ برسر اقتدار جماعت TRS سے تعلق رکھنے والے متی ریڈی یادگیری ریڈی گزشتہ چند دنوں سے بخار اور کھانسی کی شکایت سے پریشان تھے۔ کورونا کی علامت پائے جانے پر وہ ایک خانگی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے، جہاں ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں رپورٹ مثبت پائی گئی۔ متی ریڈی یادگیری ریڈی جنگاؤں اسمبلی حلقے سے TRS کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ فی الوقت حیدرآباد کے تارناکے میں مقیم ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور عبادت گاہوں کی کشادگی کے احکامات کے باوجود ریاستی حکومت کے زیر انتظام اہم تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ میں آج عام مصلیوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لاک ڈاؤن کی طرح چند مصلیوں نے ہی ان مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ کے گیٹس بند کر دیے گئے تھے۔ سڑکوں پر پولیس تعینات کر دی گئی تھی، جو ان دونوں اہم مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچنے والے مصلیوں کو واپس کرتے دیکھے گئے۔ پولیس کی جانب سے دونوں اہم مساجد میں نماز کی ادائیگی سے روکنے پر مصلیوں میں ناراضگی اور مایوسی دیکھی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر حیدرآباد میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے امکانات کو وزیر افزائش و مویشیاں ٹی سرینواس یادو نے مسترد کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس یادو نے ایک تیلگو نیوز چینل کی جانب سے ان منسوب کرتے ہوئے چلائی گئی بریکنگ نیوز کی مذمت کی، جس میں ان سے منسوب کرتے ہوئے یہ اطلاعات فراہم کی گئی تھی کہ حیدرآباد میں پھر سے لاک ڈاؤن کا نفاذ زیر غور ہے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ پیر کو اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لینے کے بعد قطعی فیصلہ لینے والے ہیں۔ اس نیوز چینل کی بریکنگ نیوز کے وائرل ہونے کے بعد عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد ریاستی وزیر نے وضاحت کی کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان یا تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں مسجد عزیزیہ ہمایوں نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ وقت سے 2 گھنٹے قبل مسجد میں داخلے کے لیے مصلیوں کو قطاروں میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنایا گیا اور مصلیوں کو مسجد میں اندر جانے کی اجازت دی گئی۔